يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وقال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقال جل وعلا: لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وقال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدین النصیحہ، دین بھلائی ہے۔ اس سلسلے کا یہ 25واں محاضرہ ہے۔ قرآن حکیم کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، ان سب سے مرزا غلام احمد قادیانی کس طریقے سے وفات مسیح پر استدلال کرتا ہے۔ تو قرآن حکیم کی کل 30 آیات ہیں جن سے وہ استدلال کرتا ہے۔ پہلی قسم 7 آیات کی جو حضرت عیسیٰ سے متعلق ہیں، دوسری 3 انبیاء سابقین کی وفات کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور اب یہ تیسری قسم ہے، اس میں سے 12ویں، 13ویں، 14ویں، 15ویں اور 16ویں یہ آیات میں نے پیش کی ہے۔ اب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ یہ سورہ روم کی 40ویں آیت ہے۔ اس کا اردو ترجمہ ہے کہ اللہ تعالی وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی چیز کر سکے؟ وہ ذات پاک ہے، بلند ہے اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا اس آیت سے وجہ استدلال حضرت مسیح کی وفات پہ۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون قدرت بتلایا ہے کہ انسان کی زندگی میں صرف 4 واقعات ہیں۔ پہلے وہ پیدا کیا جاتا ہے، پھر تکمیل اور تربیت کے لیے روحانی اور جسمانی طور پر رزق مقسوم اسے ملتا ہے، پھر اس پر موت وارد ہوتی ہے، پھر وہ زندہ کیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان آیات میں کوئی ایسا کلمہ استثنائی نہیں جس کی روح سے مسیح علیہ السلام کے واقعات خاصہ باہر رکھے گئے ہوں۔ یہ اس کا طرز استدلال ہے کہ حضرت مسیح بھی ان 4 احوال سے گزرتے ہیں، لہٰذا وہ وفات پا چکے ہیں۔
اسی طرح 13ویں آیت ہے، ارشاد باری تعالی اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں موت آ ملے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی ہو۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس آیت سے مندرجہ ذیل اسلوب سے وفات مسیح پر استدلال کیا ہے۔ وہ کہتا ہے چونکہ اس آیت میں حضرت مسیح علیہ السلام کو مستثنیٰ نہیں کیا گیا، اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام مر گئے۔ اب مرزا کے استدلال کی وجوہ ابطال۔ اولاً ہم کہتے ہیں کہ امت مسلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلود یعنی ہمیشہ زندہ رہنے کی قائل نہیں ہے، البتہ جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کی حیات کا فیصلہ فرمایا ہے اور جب تک ان کا وقت موت نہیں آئے گا تو امت مسلمہ اجل سے قبل حضرت عیسیٰ کی وفات نہ ہونے کی قائل ضرور ہے۔ جب ان کی اجل آئے گی وہ بھی وفات پائیں گے، ان کی نماز جنازہ ہوگی، وہ مدینہ منورہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے، مگر اجل سے قبل کوئی ان کو مارنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ نہ مرزا صاحب اپنے باطل اسلوب استدلال سے ان کی وفات کو ثابت کر سکتے ہیں۔ موت اور حیات کے خالق اللہ تعالی ہیں، انہوں نے زندوں کے لیے آجال یعنی موت کے اوقات مقرر کر رکھے ہیں جن میں کوئی تقدیم و تاخیر نہیں کر سکتا، نہ ہی اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے خلاف کرتے ہیں۔ اولاً ہم یہ بات کہتے ہیں۔ ثانیاً حکم عام سے کسی کی تخصیص کے حکم کا متصل ہونا ضروری نہیں کہ جس آیت میں ایک عام حکم بیان ہوا اسی میں استثنائی حکم بھی ہو، جس کی تخصیص ہے اس حکم سے اس کا بھی وہی ذکر ہو۔ ہاں، حکم عام سے کسی مخصوص فرد کا اخراج یہ دلیل تخصیص کی ہونا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ شارع کا بیان جہاں کہیں بھی وارد ہو، وہ عام سے متصل ہو یا اس سے منفصل، تو پھر اس سے استثناء ہو جائے گی، کیونکہ شارع کی نص بتمامہ کلمہ واحدہ کی مانند ہے، جس کی بعض مثالیں ہم نے اپنے سابقہ محاضرہ میں ذکر بھی کی ہیں۔ ثالثاً ہم یہ کہتے ہیں کہ مرزا کا یہ قول کہ انسان کے لیے 4 واقعات ہیں جن سے وہ تجاوز نہیں کر سکتا، اور وہ چاروں واقعات آیت مبعوثہ عنہا میں مذکور ہیں۔ پھر مرزا صاحب کا انسان کے لیے عمر طبعی کا قول یہ کیسا ہے؟ اس سلسلے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ مذکورہ دونوں آیتوں میں پہلی آیت میں انسان کے لیے 4 مراحل کا ذکر ہے، ایک عام حکم ہے۔ قرآن کریم اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی نصوص موجود ہیں جن میں اس حکم عام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخصیص ہوئی، ان کا استثناء ہوا اور ان کا اخراج بھی مذکور ہے۔ حضرت عیسیٰ کے اس حکم عام سے اخراج کے لیے مستقل نصوص کثیرہ موجود ہیں، اور یہ ضابطہ تمام اہل عقل و خرد کے ہاں مسلم ہے کہ دلیل خاص دلیل عام پر مقدم ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مسلمات میں سے ہے
کہ عبارت النص کے ہوتے ہوئے دلالت النص یا اشارت النص کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی معروف اہل علم کے ہاں کہ منطوق کے ہوتے ہوئے مفہوم کا کوئی اعتبار نہیں۔ قرآن کریم کی قطعی نصوص سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکم عام سے تخصیص موجود ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیک ومطہرک من الذین کفروا۔ اے عیسیٰ، میں تجھے بے تمام قبضہ میں لینے والا ہوں، تجھے اٹھانے والا ہوں، تجھے کفار سے پاک کرنے والا ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی یہ دلیل خاص ہے، بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رفع فرما لیا اپنی طرف، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ نیز یہ بھی ارشاد ربانی ہے اور قرآنی نص ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں مگر کہ وہ ضرور بضرور اس پر اس کی موت سے پہلے ایمان لے آئے گا، اور وہ روز قیامت ان پر گواہ ہوگا۔ پھر مزید ان قرآنی آیات کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مرفوع احادیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس حکم سے تخصیص میں مذکور ہیں، اور ان کی اس حکم عام سے تخصیص اور اخراج و استثناء کو بیان کر رہی ہیں۔ تو ان تمام حقائق کے ہوتے ہوئے مرزا صاحب کے یہ قیاسات ان کی شخصی آراء ہیں، ان کے اندازے ہیں، جن کا کوئی شرعی اعتبار نہیں ہے۔ پھر مرزا صاحب نے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، باری تعالیٰ کے اس قول کو بھی استدلال بنایا ہے۔ اس قول کا ترجمہ تو یہ ہے، اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، سو تو شامل ہو جا میرے بندوں میں سے اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اب مرزا صاحب کا وجہ استدلال کیا ہے؟ وہ اس کا ترجمہ یوں کیا کرتے ہیں، اے نفس بحق آرام یافتہ، اپنے رب کی طرف واپس چلا آ، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ پھر اس کے بعد میرے ان بندوں میں داخل ہو جا جو دنیا کو چھوڑ گئے ہیں، اور میری بہشت کے اندر آ۔ نیز مرزا صاحب اس آیت کے بارے میں یوں رقم تراز ہیں، اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ انسان جب تک فوت نہ ہو جائے وہ گزشتہ لوگوں کی جماعت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی انسان جب تک فوت نہ ہو جائے گزشتہ لوگوں کی جماعت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن معراج کی حدیث سے، جس کو بخاری میں بھی مضبوط طور پر اپنی صحیح میں لکھا ہے، ثابت ہو گیا ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم فوت شدہ نبیوں کی جماعت میں داخل ہے، لہذا حسب دلالت صریحہ اس نفی کے مسیح ابن مریم کا فوت ہو جانا ضروری طور پر ماننا پڑا۔ پھر اسی قسم کی 15ویں آیت ہے، ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون، جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے سے ٹھہر چکی ہے وہ اس سے دور رہیں گے، وہ اس کی آہٹ نہ سنیں گے، وہ ہمیشہ اپنے دل کے مزوں میں رہیں گے۔ اب مرزا صاحب نے اس آیت کا یوں ترجمہ کیا، جو لوگ جنتی ہیں
اور ان کا جنتی ہونا ہماری طرف سے قرار پا چکا ہے، وہ دوزخ سے دور کیے گئے ہیں اور وہ بہشت کی دائمی لذات میں ہیں۔ پھر مرزا صاحب نے اس آیت سے حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات پر یوں استدلال کیا ہے، وہ کہتے ہیں اس آیت سے مراد حضرت عزیر اور حضرت مسیح علیہ السلام ہیں، اور ان کا بہشت میں داخل ہو جانا اس سے ثابت ہوتا ہے، جس سے ان کی موت بھی پایۂ ثبوت کو پہنچتی ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے جو قسم ثالث کی 16ویں آیت ہے، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یعنی متقی لوگ جنتوں اور نہر میں ہوں گے، صدق کی نشست گاہ میں صاحب اقتدار بادشاہ کے پاس۔ اب مرزا صاحب نے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یوں کیا ہے، وہ لکھتے ہیں یعنی متقی لوگ جو خدا تعالیٰ سے ڈر کر ہر ایک قسم کی سرکشی کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ فوت ہونے کے بعد جنات اور نہر میں ہیں، صدق کی نشست گاہ میں با اقتدار بادشاہ کے پاس۔ یاد رہے کہ مرزا صاحب نے اس آیت کے ترجمے میں فوت ہونے کے بعد ان الفاظ کا اضافہ اپنی طرف سے کیا ہے، قرآنی نص میں یہ الفاظ مذکور نہیں ہیں۔ اب ہم ان وجوہ استدلال کا ابطال کرتے ہوئے اولاً یہ کہتے ہیں کہ ان آیات سے وفات مسیح پر مرزا صاحب کے استدلال کے ابطال کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان آیات میں کہیں بھی حضرت مسیح علیہ السلام یا ان کی وفات کا قطعاً کوئی ذکر نہیں ہے۔ مرزا صاحب نے اپنے خود ساختہ قیاس سے وفات مسیح کا نقطہ وضع کیا، اور یہ امر واضح طور پر ثابت و مسلم ہے کہ جب آیات قرآن کا منطوق حیات مسیح پر اور ان کے نزول پر دلالت کر رہا ہو تو اس کے خلاف قیاس سے استدلال خود بخود باطل ٹھہرتا ہے۔ ثانیاً دخول جنت یہ تو بروز قیامت ہوگا، وفات کے بعد نہیں۔ اگر وفات کے بعد ہی جنت میں دخول کا تحقق ہو جانا ہوتا تو پھر روز قیامت کو قائم کرنے کی کیا ضرورت رہتی؟ نیز اللہ کے علم میں کسی کے جنتی ہونے کے لیے اس کے فوت شدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جبکہ مرزا صاحب کی تصریح کے مطابق فوت شدہ ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی کی بنیاد پر تو مرزا قادیانی نے استدلال کیا ہے۔ جب مرزا کی اساس قیاس پر ہے تو اس کا قیاس بھی باطل ٹھہرا، کیونکہ اس پر جس کی بنیاد باطل ہو وہ خود بھی باطل ہوتا ہے۔ نیز مرزا صاحب نے جو احادیث معراج کو اس کے ساتھ جوڑ کر یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی کہ معراج کی رات میں حضور علیہ السلام کی جتنے انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی وہ سب فوت شدہ ہی تھے، لہذا حضرت عیسیٰ بھی فوت شدہ ہیں۔ تو مرزا صاحب کا حدیث معراج سے یہ استدلال اس وجہ سے باطل ہے کہ مرزا صاحب تو سرے سے معراج جسمانی کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ تو اس کے کھلے منکر ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک تو بھاری بھرکم جسم کا آسمان کی طرف جانا ممکن ہی نہیں۔ اگر معراج کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے تو حدیث معراج سے ان کا استدلال کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ ثالثاً مرزا صاحب کا مذکورہ قول اس بات پر واضح طور پہ دلالت کر رہا ہے کہ انہوں نے احادیث معراج پر غور ہی نہیں فرمایا،
اگر وہ بنظر غائر احادیث معراج میں تأمل کر لیتے تو انہیں یہ واضح نظر آتا کہ نبی خاتم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بنفس نفیس ملاقات فرمائی، اور بزبان عیسیٰ علیہ السلام ان کی دوبارہ نزول کی خبر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے موقوفاً اور مسند احمد میں مرفوعاً روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج کی رات حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ قیامت کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے حضرت ابراہیم سے آغاز کیا کہ قیامت کب واقع ہوگی، ان کے پاس اس کا کوئی علم نہ تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو ان کے پاس بھی قیامت کے متعلق کوئی علم نہ تھا۔ پھر بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ پہنچی تو انہوں نے بتایا کہ قیامت کا محدود علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے، ہاں البتہ اس کے وراء کا جو علم مجھے ہے اس میں سے دجال کے خروج کا ذکر ہے۔ نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا میں اتروں گا اور اسے قتل کروں گا۔ اسے ابن ماجہ نے باب فتنة الدجال و خروج عیسیٰ ابن مریم و خروج یاجوج و ماجوج اس باب میں ذکر کیا ہے۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اپنے نزول کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرہ فرما رہے تھے معراج کی رات کو کہ ان کا نزول قرب قیامت ہوگا۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دیگر انبیاء بھی تو تھے جیسے کہ ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام، اور وہ وفات شدہ ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسی ملاقات 3 وجوہ سے ہوتی ہے۔ اول، دونوں جانب سے بدنی ہو، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات۔ دوم، دونوں جانب سے روحی ہو، جیسے حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات۔ سوم، ایک جانب سے ملاقات روحی اور دوسری جانب سے بدنی ہو، جیسے کہ معراج کی رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم و موسیٰ سے ملاقات۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تینوں اقسام کی ملاقاتیں حاصل ہوئی ہیں۔ یہ ملاقات انبیاء علیہ السلام کوئی بناوٹی حکایت نہیں بلکہ مسلم امت کے مسلمات میں سے ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں ابن عباس سے یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں سے گزر ہوا، فرمایا کہ دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور پھر فرمایا کہ ان کو عذاب کسی بڑے امر کی وجہ سے نہیں بلکہ ان میں سے ایک پیشاب سے اجتناب نہ کرتا تھا اور دوسرا غیبت کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تر لکڑی اٹھا کر اس کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں قبروں پر ایک ایک ٹکڑا کاٹ دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ شاید جب تک یہ لکڑیاں تر ہوں ان کی سزا میں نرمی ہو جائے۔ اس حدیث کو مسلم نے بھی روایت کیا ہے، اور اس طرح یہ متفق علیہ احادیث میں سے شمار ہوتی ہے۔ یہ اپنے موضوع پر ایک پختہ دلیل ہے۔ تأمل کیجئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ کرام سے ملاقات تو دونوں جانب سے جسمانی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں قبر والوں سے ملاقات یہ تیسری قسم کی ملاقات ہے، یعنی آپ کی طرف سے جسدی اور ان کی طرف سے روحانی۔ اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پر جب مقتول مشرکین کو گڑھا میں ڈال دیا گیا
تو آپ وہاں آ کر کھڑے ہو کر ان سے مخاطب ہوئے اور انہیں ان کے ناموں اور ان کے آبا کے ناموں سے پکارتے ہوئے فرمانے لگے کیا تمہیں معلوم ہے اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے تو یہ تمہارے لیے بہتر تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو اس طرح نعشوں اور مردوں سے مخاطب ہوتے ہوئے دیکھا تو دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ان مردوں سے مخاطب ہیں جن میں روح ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو۔ یعنی یہ لوگ چونکہ خود صاحب حال ہیں تو میری بات کو حق الیقین کے طور پہ سن اور سمجھ رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ان کی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز معجزانہ طور پہ اللہ نے سنوا دی۔ تو ملاقات کی اقسام کی وضاحت اور ان واقعات سے یہ امر ثابت ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کا اس آیت مبحوثہ عنہا اور پھر اس کے ساتھ حدیث معراج کو الحاق کر کے حضرت عیسیٰ کی ملاقات کو حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات پہ قیاس کرنا اور پھر حضرت عیسیٰ کی وفات کو یوں ثابت کرنے کا استدلال سراسر باطل ہے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا